وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ شعراء آیت نمبر 193، حصہ اول. موضوع: کیا ہم اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بالکل نہیں ڈرتے؟ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا آموختہ ہوگا. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور بے شک یہ قرآن سارے جہانوں کے رب کا نازل کردہ ہے. سامعین کرام، سورہ شعراء آیت نمبر 193 مضمون شروع ہے. سامعین کرام، آخری سورت کے تقریباً آخری حصہ ہے، اور میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آخری حصے میں تمام سورت کے مضامین کو یکجا کر کے سمیٹ دیا جاتا ہے. تو یہ مرکزی مضامین ہے اور خلاصہ تقریباً سورت کا بیان ہو رہا ہے. اور ہم نے پڑھا کہ اس سے پہلے یعنی سورت کے شروع میں مدعا، درمیان میں اس کے مدعا کے بعد تاریخی واقعات اور دلائل، اور اس کے بعد جو ہے آخر میں جو ہوتا ہے وہ سورت کا خلاصہ بیان ہوتا ہے. سامعین کرام، اکثر بڑی صورتوں میں، بعض صورتوں میں یہ ترتیب ہے کہ واقعات بیان ہوتے ہیں، بعض میں نہیں ہوتے. بہرحال تو اس سورت کے سورہ شعراء کے شروع میں مضمون کیا تھا کہ تلک آیات الکتاب المبین، یہ کتاب روشن کی آیات ہیں. اور اس لیے یہ آپ جانتے ہیں کہ یہ سورت جو ہے اس کا نزول مکی ہے اور تقریباً آدھے دور کی ہے، 6 یا 7 نبی کے یعنی 7 کے اوائل میں اور 6 کے آخر میں تقریباً. تو وہاں صورتحال کیا تھی کہ قرآن کا انکار کیا جا رہا تھا، مختلف قسم کی باتیں ہو رہی تھیں. اور یہ تقریباً اب یہ ہے کہ اس قرآن کے دلائل میں یہ باتیں ساری آ رہی ہیں. اللہ تعالیٰ اس میں بیان ہو رہا ہے تنزیل من رب العالمین. یہ ہم نے گزشتہ سبق میں پڑھا ہوا انہ لتنزیل رب العالمین، یہ رب العالمین کی طرف سے ہے. اب جو ہم صورت پڑھ رہے ہیں سامعین کرام، جو سبق ہم پڑھ رہے ہیں تقریباً آخر تک یہ مضامین چلیں گے. یعنی صورت کے آخر تک یہ کس نے یعنی ایک تو اس میں آپ کو موضوعات بتا دوں اس کے کہ اس کے تفصیلی موضوعات کیا ہیں. وحی کے بارے میں بات کی جا رہی ہے بنیادی طور پہ کہ وحی کس کی طرف سے ہے، وحی لاتا کون ہے. یعنی وحی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ظاہر ہے اللہ کی طرف سے ہے لتنزیل رب العالمین، لیکن یہ لاتا کون ہے، کس پہ لاتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا کوئی اس کا کوئی گواہ ہے. یعنی اس کے کچھ چونکہ یہ قرآن ہے اور آخری کتاب ہے، اس کا جو
پہلے کتابیں گزر چکی ہیں جس کو مشرکین مکہ بھی مانتے تھے، کیا اس کتاب کا ان میں کوئی تذکرہ ہے؟ ایک بات، یا یہ بات کہ کیا گزشتہ جو پیغمبر تھے، ظاہر حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے صاحب شریعت پیغمبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہی کی شریعت کے تحت آئے، ان دونوں کتابوں میں کیا اس کتاب کا، اس پیغمبر کا کوئی تذکرہ ہے؟ یہ بات یعنی بیان کی جا رہی ہے۔ پھر اس میں ایک اور بات کی جائے گی تقریباً آیت نمبر 210 میں، کہ بھئی 208 نمبر میں یہ ہے کہ بھئی ہر بستی میں کوئی بھی بستی آئی ہے تو اس کے لیے ڈرانے والا آیا ہے، اس کا انشاءاللہ تذکرہ آئے گا۔ پھر یہ بات ہو رہی ہے آیت نمبر 210 میں، وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ، یہ شیطانوں کی طرف سے نہیں ہے اور نہ ان کی طاقت ہے۔ تو پھر یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ساری میں جو آیت آ رہی ہیں نا، تو اس کا میں تھوڑا سا خلاصہ بیان کر رہا ہوں، تھوڑا سا یہ ٹچ کر رہا ہوں اس کو۔ تو فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ، اگر پھر بھی یعنی ان سارے دلائل کے بعد نہ مانیں یہ لوگ، اللہ کے کلام کو نہ مانیں اور اللہ کے سامنے اس کے احکامات کے سامنے سر نہ جھکائیں، تو آپ کہہ دیں انی بریء مما تعملون، جو تم کر رہے ہو اس سے میں بری ہوں، بری الذمہ ہوں۔ اور باقی جو ایمان والے ہیں اس کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور پھر بالکل آخر میں یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھو تم وحی کو نہ مان کے اپنے اوپر ظلم تو کر رہے، لیکن جلدی پتہ چل جائے گا تمہارے اس ظلم کا نتیجہ کیا ہوگا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ تو بہرحال یہ مضامین ہے سامعین کرام، یعنی میں نے آپ کو ایک تھوڑا سا بریفلی اس کا وہ بتا دیا کہ اس کا مدعا کیا ہے، اس میں مضامین کیا ہیں، یعنی یہ تمام جو ہم اب اسباق پڑھ رہے ہیں نا سامعین کرام، میں نے تھوڑا سا ایک اجمالی نقشہ آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ اب آتے ہیں اپنے مضمون کی طرف۔ آیت نمبر 193، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ گزشتہ سبق تھا کہ یہ اس کا نزول جو ہے رب العالمین کی طرف سے ہوا ہے، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، رب العالمین کا کلام ہے۔ بات یہ ہے سامعین کرام، ایک بات میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ قرآن جو ہے یہ رب العالمین کی طرف سے ہے، یہ تو ہمیں بتایا جا رہا ہے، لیکن اقبال جیسے کہتا ہے این کتاب نیست چیزیں دیگر است، یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے، یہ کوئی الگ ہی چیز ہے۔ اور ظاہر ہے سامعین اکرام، یہ کتاب فقط کتاب نہیں ہے، یہ تو کلام الہی ہے، اور یہ صفت الہی ہے، بہت بڑی جو ہے وہ یعنی اس کی شان ہے، بہت بڑی شان ہے۔ اور یہ کچھ عجیب معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہمارے درمیان موجود ہے، وہ صفات تو خیر اس کی بکھری ہوئی ہیں، لیکن یہ قرآن جو ہے ایک ایسی کتاب ہے جس کو ہم کتاب زندہ بھی کہہ سکتے ہیں، بلکہ ہے کتاب زندہ ہے، یہ الفاظ نہیں ہیں، یہ حقیقت ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ سامعین اکرام، یہ کتاب زندہ جو میں نے کہا نا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ہر حرف جو ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ایک ایک حرف ظاہر ہے، اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ براہ راست ہم سے بات کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے اس کتاب کے ذریعے بات چیت کر رہے ہیں، بات چیت فرما رہے ہیں، یا ایھا الانسان، یا ایھا الذین آمنوا وغیرہ وغیرہ، اس طریقے سے نبی سے بات کر رہے ہیں، ہم سے بات کر رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا۔ اسی طرح بالواسطہ بھی اس میں بات، قل یا ایھا الکافرون، کافروں سے بات ہو رہی ہے۔ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میرا مشن تو فقط یہ ہے کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ تو یہ چیز جو ہے سامعین اکرام، یعنی یہ خاص طور پہ یہ چیز جو ہے یہ توجہ کے قابل ہے کہ ہم اس پہ توجہ کریں،
اور اس کو اہمیت دیں۔ ظاہر ہے سامعین کرام، ایک دیکھیں ایک چیز کو یعنی کسی بھی انسان کے ساتھ اگر ہم اس کی حیثیت کے مطابق سلوک نہ کریں تو پھر تو بات نہیں بنتی۔ مثال کے طور پہ آپ کا استاد ہے، کوئی بھی آپ کا ٹیچر ہے، کوئی بھی دنیا کی کتابیں پڑھا رہا ہے، تاریخ ہے، معاشرت علوم ہے، یہ وہ، آپ ایک اسکول میں ہیں، کالج میں ہیں، آپ کے لیے آتا ہے، وہ ایک ہی پیریڈ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک ہی کتاب پڑھائی جا رہی ہے تمام کالج میں، اور ایک ہی پیریڈ ہے، ایک ہی کتاب ہے۔ یہ مثال ہے، سمجھنے کے لیے ہوتی ہے، میں آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ ضروری نہیں ہے کہ بس یہ ایسے ہی ہو، ظاہر ہے کہ مختلف مضامین ہوتے ہیں، لیکن میں کہہ رہا ہوں ایک ہی مضمون ہے، اس کا ایک ہی استاد ہے اور وہ تمام بچوں کو پڑھاتا ہے۔ اب آپ کی نظر میں اگر اس مضمون کے پڑھنے کی اہمیت نہیں ہے تو ظاہر ہے پھر یعنی اور ایک ایسا ماحول ہے، یعنی ہم جب اسکول میں تھے نا تو پابند تھے ہم اسکول میں، ہماری مطلب یہ ہے کہ خاص ڈسپلن تھا۔ ڈسپلن یہ تھا کہ صبح اسکول میں جاتے اور پیریڈ بدلتے رہتے، ٹیچرز وغیرہ، ہم کمرے میں بیٹھے رہتے، پیریڈ بدلتا، دوسرے استاد آئے، پیریڈ بدلتا، تیسرے آتے، اسی طرح پھر ہاف ٹائم ہوتا، بریک ہوتی، بریک کے بعد پھر پڑھتے ہم۔ اسکول تک تو یہ تھا۔ اب جب ہم کالج گئے تو کالج میں یہ ہے کہ وہاں کوئی خاص ڈسپلن نہیں تھا۔ مجھے آپ کا نہیں معلوم کہ آپ کہاں گئے ہیں نہیں گئے یا کیا آپ کے اسکول میں ڈسپلن کیا تھا، لیکن ہم جب میٹرک کے بعد گئے ہم کالج میں تو پھر یہ ہے کہ کوئی خاص ڈسپلن نہیں تھا، صرف بس وہ مانیٹر تھے، وہ وردی چیک کرتے رہتے تھے کہ بھئی اس لڑکے نے پراپر یونیفارم پہنی ہے نہیں پہنی۔ پھر ٹھیک ہے کلاس میں حاضری بھی لیتے تھے استاد، لیکن کوئی خاص اسکول کی طرح ڈسپلن نہیں تھا۔ جس کی مرضی ہوتی کلاس میں اٹینڈ کر لیتا، جس کی مرضی نہیں ہوتی تو وہ نہ جاتا، پھر دیکھا جاتا۔ تو ایسا آزادانہ ماحول ہے۔ میں مثال بیان کر رہا ہوں، سامعین کرام ذرا سمجھیے اسے۔ ایسا کالج جس میں ڈسپلن نہیں ہے، ڈسپلن مطلب یہ نہیں ہے، پابندی نہیں ہے کہ آپ کلاس اٹینڈ کریں نہ کریں، وہ مضمون کو اس کو اپنے اوپر سمجھائیں یا نہ سمجھائیں۔ لیکن میں اصل میں بات کر رہا ہوں کہ انسان کی حیثیت کے مطابق اس سے سلوک کرنا چاہیے، یہ میرا اس وقت موضوع ہے۔ انسان کی حیثیت کے مطابق اس سے سلوک کرنا چاہیے اور پھر دیکھنا چاہیے تمام حالات کو۔ اب ایک ہی مضمون ہے کالج میں، ایک ہی مضمون میں آپ ڈگری لے رہے ہیں مثال کے طور پہ، اور ایک ہی ٹیچر ہے۔ اب آپ کی نظر میں نہ اس مضمون کی کوئی حیثیت ہے، پھر جب وہ یعنی آپ کوئی خاص ضروری نہیں سمجھتے، مثال کے طور پہ آپ اس مضمون میں امتحان دینے میں آپ اگرچہ آپ نے داخلہ لیا ہوا ہے لیکن آپ اس میں دلچسپی نہیں ہے آپ کی۔ پھر یہ ہے کہ دلچسپی نہیں ہے، پھر استاد کو آپ جانتے تو ہیں لیکن استاد کی بھی پھر آپ کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہوگی، تو پھر کیا ہوگا؟ جب امتحان ہوگا آپ اس میں فیل ہو جائیں گے۔ آپ نے استاد کو نہ کتاب کو اہمیت دی نہ استاد کو اہمیت دی، پھر جب امتحان ہوگا تو آپ فیل ہو جائیں گے۔ اسی طرح سامعین کرام اب آتے ہیں اپنے اصل کی طرف۔ یہ دنیا جو ہے یہ ایک امتحان گاہ ہے، اس میں ایک ہی مضمون پڑھایا جا رہا ہے کہ رب کی بندگی اختیار کر لو۔ کتاب آتی ہے، پھر اس کا استاد آتے ہیں، ٹیچر آتے ہیں، تو ہماری نظر میں اللہ تعالیٰ کی بندگی کی تو کوئی حیثیت ہے نہیں، تو پھر ہم اس ٹیچر کو بھی اہمیت نہیں دیتے، نہ اس اسکول آف تھاٹ میں داخلہ لیتے ہیں۔ یہ ایک بہت گہری بات ہے، مطلب آپ یہ سوچیں کہ ہماری نظر میں قرآن کی کیا ضرورت ہے۔ میں اور آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں سامعین کرام، وہاں لوگ ہم مسلمان اس کتاب کو اس کی کوئی ضرورت نہیں محسوس کرتے کہ اس کی ہمیں کوئی ضرورت ہے۔ جبھی تو آپ نے دیکھیں، آپ یہ دیکھیں کتاب کے ساتھ ہم نے کیا سلوک کیا ہے۔ عملاً اس کتاب کو ہم نشانہ تضحیک بنا رہے ہیں
یعنی اس میں ہے تو ہدایت، یہ تو کتاب ہدایت ہے، لیکن ہم اس سے ہدایت نہ لے رہے ہیں نہ لینا چاہتے ہیں۔ بھئی کسی نے پابندی تو نہیں لگائی کہ تم اس سے ہدایت نہ لو، لگائی ہے کسی نے؟ نہیں لگائی، نہیں لگائی، ہم لینا بھی نہیں چاہتے۔ اب دیکھیں آپ کا جو سکولنگ سسٹم ہے، آپ بچے کو پڑھاتے ہیں 10 جماعت وہ سکول پڑھتا ہے، پھر وہ کالج لائف 16ویں جماعت پاس کر لیتے ہیں، لیکن قرآن اس کو نہیں آتا۔ دیکھیں سکول آپ کا نظام تعلیم کیا ہے؟ آپ یعنی انسانیت نہیں سکھاتے، آپ تعلیم دیتے ہیں مختلف مضامین کی، آپ بچے کو تعلیم نہیں سکھاتے، آپ بچے کو اس کی اصلیت نہیں سکھاتے کہ اس کی حقیقت کیا ہے انسان کی، کیونکہ ظاہر ہے کہ انسان 15 سال میں ایک مکمل انسان بن جاتا ہے، لیکن اس کو کچھ بھی حیثیت، آپ دیکھ لیں یہ یونیورسٹیوں میں اور یہ سب تعلیم کا نچوڑ کیا ہے؟ نتھنگ، کچھ بھی نہیں۔ یہ ہوتا ہے کہ آپ یعنی آپ کو معلوم ہوگا کابینہ کے اجلاس میں تلاوت سے وہ شروع کرتے ہیں، وزیر کسی بھی وزیر کو، 2 وزراء تو میرے سامنے ہیں، میں نام نہیں لیتا، تو ایک کو یعنی دونوں کو مختصر ترین صورتیں بھی نہیں آتی تھی، بڑے نامور لوگ ہیں، ظاہر ہے وزیر ہیں تو وہ نامور ہی ہوں گے، لیکن سورہ اخلاص پڑھنی نہیں آ رہی انہیں۔ یہ آپ کا نظام تعلیم ہے۔ جب آپ ایک انسان کو اونچے درجے تک پہنچا دیتے ہیں، اس کو سورہ اخلاص پڑھنی نہیں آتی۔ یہ کون سا تعلیم ہے؟ یہ کون سا اسلام ہے؟ میں صرف قرآن کی بات کر رہا ہوں کہ ہم نے اس قرآن کو تضحیق عملاً اس کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ چلیں ایک مثال لے لیتے ہیں، ایک بستی میں ایک وبا پھیل گئی ہے، ایک بستی میں ایک وبا پھیل گئی ہے، مثال کے طور پہ لے لیں طاعون کی وبا ہے، طاعون کی وبا ہے۔ یہ مثالیں ایسی ہوتی ہیں کہ میں اس میں کچھ ایسی باتیں کرتا ہوں کہ وہ عام ضروری نہیں ہے کہ وہ ہو بھی ویسا۔ ایک ہی ڈاکٹر ہے، طاعون کا لوگ مر رہے ہیں، اور اب اس میں اب یہ ہے کہ طاعون کا ایک اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہے، وہ ہے کسی دوسرے شہر میں، ایک شہر میں وبا ہے، وہ ڈاکٹر آ جاتا ہے علاج کے لیے، اس کو علاج کے لیے بھجوایا جاتا ہے، گورنمنٹ بھجواتی ہے جاؤ وہاں طاعون پھیلا ہوا ہے، لوگوں کا علاج کرو۔ وہ آتا ہے لوگوں سے، جب لوگوں کو وہ کہتا ہے کہ بھئی مجھے گورنمنٹ نے بھجوایا ہے علاج کے لیے، آؤ میرے پاس دوائیاں بھی ہیں، دوائیاں بھی دوں گا، پرہیز بھی بتاؤں گا، تمہارا علاج بھی کروں گا، آؤ میرے پاس۔ تو کیا ہوتا ہے کہ گاؤں کے لوگ اس پہ ہنسنے، اس کا مذاق اڑانے لگتے ہیں، اس کا قد ذرا، مثال کے طور پہ قد ذرا ٹھیکنا ہے، یا اور کوئی اس میں مطلب وہ ہے، دیکھ لیتے ہیں رنگ کالا ہے، وہ کہتا ہے یار یہ کیسا ڈاکٹر ہے، یہ تو ہماری طرح کے انسان ہے، بلکہ اس سے اچھے انسان ہم میں موجود ہیں، تو وہ مذاق اڑانے لگتے ہیں۔ لوگ مر رہے ہیں، طاعون سے لوگ مر رہے ہیں، اب ایک مسیحا آیا ہے تو چاہیے یہ کہ آپ اس کی بات تو سنیں اور اس سے اپنا علاج کرائیں، اس سے دوائی لیں، صحت یاب ہو جائیں، آپ الٹا اس کا مذاق اڑانے لگتے ہیں۔ سامعین اکرام دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور دعوت پیش کی اور بتایا کہ بھئی وہ جو پہاڑ پہ چڑھے تھے نا، کوہ صفا پہ، کہ بھئی تم لوگ مرنے والے ہو، تم پہ اللہ کا عذاب آنے والا ہے، اس سے نجات حاصل کر لو، میں اللہ تعالی نے مجھے بھجوایا ہے، انا رسول رب العالمین، رب العالمین کا رسول ہوں، اور انہوں نے مجھے یہ کتاب دی ہے، اس میں تمہارے لیے نجات ہے، اس میں تمہارے لیے شفا ہے۔ تو جب جاتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھیں طائف کے لوگ ان سے کیا سلوک کرتے ہیں، طائف کے لوگ کیا سلوک کرتے ہیں، خونم خون ہو جاتے ہیں، جوتے جو ہیں پاؤں خون سے بھر جاتے ہیں، یہ سلوک ہے۔ آج بھی ہم یعنی
اپنے رسول کا مذاق اڑا رہے ہیں. لیکن رسول آتا کس لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، میں نے کوئی رسول نہیں بھجوایا اس لیے کہ مگر اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے. ہم اطاعت نہیں کر رہے. من حیث القوم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کو اس کو اپنے لیے نہ رول ماڈل بنا رہے ہیں، نہ اس کو اپنے لیے رول ماڈل حضور کو سمجھتے ہیں، بلکہ جو ان کے نقش قدم پہ چلے ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے عام طور پہ. آپ آج مجھے بتائیں مثال کے طور پہ آپ کے بڑے بڑے جو عہدے ہیں، وزیر اعظم ہے، آرمی چیف ہے، چیف جسٹس ہے، یہ میں بات کر رہا ہوں جولائی ہے 2017 ہے. آپ کا اپوزیشن لیڈر ہے، آپ کا وزیر اعظم ہے، آپ کا صدر ہے، آپ کے چیف جسٹس ہیں. ان کسی کے چہرے پہ بھی سنت رسول کا کوئی اثر ہے یا اس میں کوئی پابند شرع ہے؟ اس میں وہی مطلب آپ دیکھ لیں نا. میں صرف آپ کو یہ دیکھیں، میں اشارتاً کہہ رہا ہوں کہ اس میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے. تو یہ کون لوگ ہیں؟ یہ ہم ہیں، یہ میں ہوں، یہ آپ ہیں. یہ جو ہم اونچی اونچی سیٹوں پہ ہم نے بھجوایا ہے، یہ کون ہیں؟ یہ میں ہوں اور یہ آپ ہیں. یہ معاشرہ ہے. اسی طرح آپ معاشرے کو آپ کیا حیثیت دیتے ہیں؟ قرآن پاک کو آپ کی زندگی میں کیا اہمیت ہے؟ یا ہمارے سلیبس میں قرآن کی کیا اہمیت ہے؟ ایک ایک چیز جو ہے، آپ ایک ایک ریاضی کا ایک ایک فارمولہ بنا کسی ضرورت کے بچوں کو الجبرا میں اور جیومیٹری میں اور یہ آپ نے لگا دیا ہے. سادہ حساب کتاب تھا، مجھے تو اس کا علم نہیں ہے کہ کیا اس کی کوئی اہمیت ہے. بھئی سادہ حساب کتاب سمجھا دو، جو اس میں اسپیشلائزیشن کرے تو اس کو بتا دو. ابھی تک مجھے وہ میٹرک کے وہ یاد ہیں، وہ کیمسٹری یہ ہوتے ہیں نا، یہ فزکس کے اور یہ فارمولے وغیرہ، یہ سارے مطلب اب ہمیں بھول آ گئے اور ہمارا اتنا ٹائم ضائع ہو گیا ہے. اس میں ہمیں اگر نماز کے فرائض بتا دیے جاتے، یعنی کہیں یہ آپ کے اس میں نہیں ہے کہ نماز کے فرائض کیا ہیں. ہمیں مسلمان نہیں بنایا جاتا، ہمیں ایک نوکر پیشہ شخص بنایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، مطلب وہ آپ ٹیکنوکریٹ بنا لیتے ہیں، کوئی فنی تعلیم دے دیتے ہیں، کوئی لوہاری ترکھانی لیکن آپ مسلمان تو نہیں بناتے. یہ ہمارا سسٹم ہے. یعنی آپ دیکھیں ہماری کیا اہمیت ہے. اس تمام اس سے آپ دیکھیں کہ ہماری نظر میں قرآن کی کیا اہمیت ہے. اپنے میڈیا کو دیکھ لیں، اپنے سیاست کو دیکھ لیں، اپنے قانونی عدلیہ کو دیکھ لیں. یہ تمام جو ہے معاملہ سارا بگڑا ہوا ہے. زیادہ میں تفصیل میں نہیں جاتا آپ کو. یہ ہم بالکل بے نیاز ہیں شریعت سے، شریعت محمدی سے، اور اس کے اتباع سے ہم بالکل بے فکر ہیں. کوئی ہمیں فکر نہیں. تو بات یہ ہے سامعین کرام، یہ ساری باتیں ہیں سوچ سمجھ کے لیے ہیں. اور میں کتاب کا تذکرہ کر رہا تھا کہ یہ قرآن جو ہے یہ کوئی معمولی کتاب نہیں ہے. اس کا ایک اثر ہوگا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اما لک و اما علیک، یہ تو تمہارے لیے یا نجات کا ذریعہ ہوگی یا یہی کتاب تمہارے لیے عذاب کا باعث بنے گی. اور ہمارے رسول جو ہے روز قیامت ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ سے گلہ اور شکوہ کریں گے ہمارے بارے میں، میں اور آپ، کہ یا وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اے اللہ تعالیٰ یہ کیسے میرے امتی ہیں، یہ میری کیسی قوم ہے، اس نے تو قرآن کو نشان تضحیک پر رکھ لیا تھا، اس کا مذاق اڑاتے تھے. عملاً ہم مذاق اڑا رہے ہیں سامعین کرام، زبان سے تو نہیں کہتے لیکن عملاً ہم قرآن کا مذاق اڑا رہے ہیں. احکامات خدابندی کو اپنے پاؤں تلے روند رہے ہیں. یہ جملہ نوٹ کر لیں، بنا خوف تردید میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں. قرآنی احکامات کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کو معاذ اللہ ہم اپنے پاؤں تلے روند رہے ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے. اور آپ کو میں مثال دیتا ہوں، اکائی سے شروع کریں آپ، خاندان سے، میاں ہے، بیوی ہے،
کوئی ایک یعنی اپنے ساتھی کے ساتھ زندگی گزارنے میں شریعت کا خیال نہیں رکھتا. ہاں اپنی مرضی چلاتے ہیں سب لوگ، میاں ہے، بیوی ہے، اولاد ہے، ماں ہے، باپ ہے. باپ اپنی اولاد سے اپنی مرضی سے ان کو پروان چڑھا رہے، پڑھو بچے پڑھو، تمہارا مستقبل اس سے وابستہ ہے. ہوم ورک کر لیا نہیں کیا، کھانا کھا لیا نہیں کیا، اور اس کی روحانی شخصیت کو ہم نظر اندازی کر دیتے ہیں. اکثر والدین ایسے ہوتے ہیں سامنے کرام. یہ سارا معاشرہ ایک غافل معاشرہ ہے سامنے کرام. یعنی والدین اس وقت جو ہے وہ خود غافل ہیں. بچوں کو دنیا کی دوزخ کی بٹی میں لگانے کے لیے ان کو پڑھا رہے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پڑھانا کوئی برا کام ہے، لیکن آپ نے اس کی حقیقت کو اپنی حقیقت کو آپ نے نظر انداز کر دیا ہے، اور پھر اپنے بچوں کی حقیقت، بچوں کو بھی اپنی حقیقت نہیں معلوم، وہ بھی ظاہر کی طرف لگے ہوئے. کم از کم یعنی یہ مائیں جو ہیں بچوں کو تھوڑی دیر کے لیے ذکر کے لیے بٹھا تو سکتی ہیں نا، درود شریف سکھا سکتی ہیں. پھر یہ ہے کہ دن کے کسی حصے میں 10 منٹ کے لیے ان کو ذکر کرنے کی عادت ڈال سکتی ہیں نا، کہ بیٹے یہ درود شریف پڑھو، یہ درود شریف ہے اور یہ پڑھو. نماز ہمیں خود بھی نہیں معلوم، اور اپنے بچوں کو بھی ہم یعنی نماز کی کتنی ہم پابندی کرتے ہیں. خود بھی مسجد جانا گوارا نہیں کرتے، مسجد پابندی سے نماز بھی نہیں پڑھتے. نماز کی کسی چیز کی کوئی اہمیت نہیں ہے، افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے. بہرحال سامنے کرام بات چیت جاری ہے، اور ابھی میں تبرک کے لیے ایک آیت پڑھتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین بلسان عربی مبین. ترجمہ: نزل بہ الروح الامین، اس کو روح الامین لے کے آئے ہیں علی قلبک، آپ کے دل پہ، لتکون من المنذرین، تاکہ آپ ہو جائیں یعنی ڈرائے جانے والوں میں سے. بلسان عربی مبین، اور یہ قرآن جو ہے یہ عربی زبان میں ہے، فصیح عربی زبان میں ہے. سامعین کرام، اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ. نزل به الروح الأمين The honest spirit came down with it على قلبك لتكون من المنذرين upon your heart, that you may be one of the warners, بلسان عربي مبين. in a clear Arabic tongue. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.